مختلف جغرافیے کے لیے اور مختلف نسل کے لوگوں کے لیے اور مختلف قوموں کے ساتھ وابستہ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے پیغمبران اعظام کا انتخاب کیا. وہ بڑے اولو العزم پیغمبر تھے، بڑے جلیل القدر پیغمبر. لیکن یہ اس رب قادر و قدیر کی اپنی مشیت اور اپنے فیصلے ہیں کہ کس کو کس درجے پر فائد کرے. ابھی یہ کائنات وجود میں نہیں آئی، یہ عالم ارواح میں یہ جن لوگوں کو چنا جانا، جن کا انتخاب ہو گیا تھا کہ نوع انسانی کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے انہیں مبعوث کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا اجلاس منعقد کیا. ان سب کو اکٹھا کیا. ذرا عالم تصور میں اس منظر کو دیکھو کہ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تمام پیغمبران اعظام کو جمع کیا جا رہا ہے اور خدا رب قدوس ان سے وعدہ ان سے پیمان باندھ رہا ہے، ان سے عہد لے رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. آیہ مبارکہ کی اسلوب کو دیکھ، رب کریم کے انداز بیان کو ملاحظہ فرمائیے. رب فرماتا سب کو اکٹھا کیا اور کہا، ارشاد فرمایا کہ اے میرے جلیل القدر پیغمبر، جب تم سب آ چکے ہوگے تو سب سے آخر میں پھر میں ایک نرالی شان والے میں تم سب کو عظمتیں دے کے بھیج رہا ہوں، تم سب کو صفات حسنہ سے مزین کر کے بھیج رہا ہوں. کوئی بردوں کو اٹھاتا نظر آئے گا، کوئی ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا نظر آئے گا، کوئی دور کی پہاڑی پر خدا سے ہم کلام ہوتا ہوا نظر آئے گا. ہر ایک کو صفات دوں گا، ہر ایک کو اپنے جلووں سے منور کروں گا، لیکن جس کو سب سے آخر میں لاؤں گا تم سب کی صفات کو اس ایک ذات میں جمع کر کے میں تمہارے پاس لاؤں گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، اے میرے پیغمبران اعظام کی جماعت جب وہ آ جائے تو تم سب اس پہ ایمان اور صرف ایمان نہ لانا، مدد میرے ساتھ وعدہ کر. آپ نے وعدہ دیا اور پھر پوچھا مجھے بتاؤ تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، اے رب العزت ہم اقرار کرتے ہیں. فاشهدوا، اللہ فرماتا ہے اس پہ گواہ ہوتا ہوا. یہ میری اور آپ کی گواہی تو نہیں ہے نا، یہ آدم و نوح کی گواہی ہے، یہ جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی گواہی ہے. لیکن اس گواہی پر بھی نہیں چھوڑا، اس گواہی پر بھی بات کو ختم نہیں فرمایا. فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی شاہد ہو، میں بھی گواہ ہوں. میں تمہارا خالق، میں تمہارا عادل، تمہیں مبعوث کرنے والا، تمہیں بھیجنے والا.
میں بھی اس گواہی پر اپنی گواہی دیتا ہوں۔ ان سب پیغمبروں کو عظمتوں کے ساتھ، شانوں کے ساتھ، بلندی درجات کے ساتھ، جن کا رسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، درجات کی بلندی کے ساتھ بھیجا۔ اور وہ دن جن دنوں میں ان کو بھیجا خود رب تعالیٰ نے ان کو مقدس ٹھہرایا، مقدس ٹھہرایا۔ تو کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو کیا ضرورت ہے؟ ربیع الاول میں کیا ضرورت ہے؟ میں کسی مناظرانہ انداز کو اختیار کرنے والا نہیں، نہ ہی میں نے کبھی اس طرح کی گفتگو کی ہے، لیکن میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کہتا ہے، یہ میرا مالک اور میرا خالق کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلا وَسَلَامٌ عَلَيَّ، مجھ پر سلام بھیجو۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھ پر سلام بھیجو، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا۔ یہ جلیل القدر پیغمبر ارشاد فرما رہا ہے، مجھ پر سلام بھیجو اس دن یوم ولدت، جس دن مجھے پیدا کیا، ویوم اموت، جس دن مجھ پر موت واقع، ویوم ابعث حیا، جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں پھر مجھ پہ سلام بھیجو۔ اسی غالباً سورہ مریم میں ہی مولانا حضرت زکریا کا ان کے بارے میں خود رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن یہ زکریا پیدا ہوا، زکریا کی ولادت کے دن، یوم ولادت اور دنیا سے رخصتی کے موقع پر، اے ایمان لاؤ، ایمان لانے والوں سلام بھیجو، سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ میں آپ کی توجہ، آپ عاشقوں کا مجموعہ ہے، محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا مجموعہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک نکتہ میرے ذہن میں ہے، میں آپ کی نظر کر کرتا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت پر بھی سلام، زکریا کے یوم ولادت پر بھی سلام، محمد الرسول اللہ کے یوم ولادت پر بھی سلام۔ فرق کیا ہے؟ اس فرق کو قرآن خود بیان کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنی ولادت کے دن سلام کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین زکریا کی ولادت پر سلام کا فرما رہے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی ولادت ہوتی ہے تو رب تعالیٰ پکار کے کہتا ہے اب ولادت کی قید نہیں، اٹھائے جانے کی قید نہیں، دوبارہ مبعوث کیے جانے کی قید نہیں۔ اے غلامان محمد مصطفیٰ، صبح درود بھیجو، شام درود بھیجو، دن کو درود بھیجو، رات کو درود بھیجو، زندگی کے لمحے تم میرے محبوب میں درود بھیجو، تم
احد کی پہاڑی پہ چل رہے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ کے ساتھ ہے، اور کوئی جیدو نظر نہیں آ رہا، لیکن درود و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جیدو نظر نہیں آ رہا، درود و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت علی اپنی سماعتوں کو اس جانب متوجہ کرتے، نظر کوئی نہیں آ رہا، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ اس تجسس کو بھانپتے ہوئے سرکار دو جہاں حضرت آپ فرماتے ہیں، علی احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے یہ پتھر تیرے آقا جناب محمد رسول اللہ پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ مسلمانوں، اس لیے میں آج اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ادھر ادھر کی آوازوں پہ کان مت لگاؤ۔ جو ادھر سے آواز سنتے اور اس کے پیچھے دوڑ پڑتے، جو ادھر سے آواز سنتے ہیں اس کے پیچھے دوڑ پڑتے، وہ کبھی منزل سے ہمکنار نہیں ہوا کرتے، وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچا کرتے۔ تم اپنے سفر کو جاری رکھو اور اپنے آقا پہ صبح درود بھیجو، شام درود بھیجو۔ یقین کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہہ دے کہ آج شام حاکم وقت سے میری ملاقات ہے، میں تمہارا سلام وہاں پہ پہنچا دوں گا، کتنے مطمئن ہوتے ہو؟ لیکن یہ کہنے والا کوئی نہیں، یہ تو خدا کہہ رہا ہے، رب العلا کہہ رہا ہے۔ یہاں ہوا کے دوش کی بھی ضرورت نہیں، یہاں کسی سائنس کی تیز رفتاری کی ضرورت نہیں، خدا خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے محبوب پہ درود بھیجتا ہے میں اس درود کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں۔ وہ درود میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس قدر خوش نصیب ہے سدا کمال کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا وہ محمد رسول اللہ کا غلام، کہ جب وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو گنبد خضرا سے نظر رحمت اٹھتی ہے۔ صرف سنتی نہیں، میری اس بات کو ذہن میں بٹھائیے گا، صرف وہ ذات سنتی نہیں، وہ ذات جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے کہ میرا غلام کہاں بیٹھا ہوا مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اس لیے دوستو، میرے عزیزوں، اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا درود بھیجو، اتنا سلام پڑھو، اتنے آہنگ کے ساتھ پڑھو کہ ہمارے گھروں کے اندر جو اندھیروں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں وہ اجالے سے بنے۔ میں پورے یقین سے آپ کو یہ معجزہ نافذہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں، میں بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، ہم سب ایک دوسرے کے واقفان حال ہیں، ہر گھر میں رونا ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر باپ دکھی، ہر ماں دکھی، خاندان دکھی، قبیلہ دکھی، محلہ دکھی، گلیا گلیا اور شہر شہر بے اطمینانی اور بے سکونی میں ڈیرے ڈال دیا۔ کہاں آپ کو سکون ملتا ہے؟
خبر دیتا ہے مسلمانوں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، سیاست بھی ٹھیک ہو جائے گی، آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت کے ٹھیک ہونے سے تمہارے گھروں کے اندھیرے دور نہیں ہوں گے، سیاست کے ٹھیک ہونے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر سکون کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو کسی اور دروازے پر نہیں، گنبد خضرا کے دروازے پہ جاؤ۔ عام مسلمان فقیر قد گلاہے، اقبال نے کہا تھا عام مسلمان فقیر قد گلاہے، رمید السینہ او سوز آہے، دلش نالت جرا نالت دمانت۔ کہتا ہے وہ دل رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کارماں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ عام مسلمان فقیر قد گلاہے، رمید السینہ او سوز آہے، دلش نالت جرا نالت مدانت۔ رو رہا ہے دل، کیوں رو رہا ہے؟ انہیں تو اس کی بھی خبر نہیں۔ وہ کہتا ہے نادا، اس روتے دل کو چپ کرانا ہے، اس کے سکون کو تلاش کرنا ہے، تو ادھر ادھر مت بھٹک۔ آپ گنبد خضرا پہ چلتے ہیں اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، یقین کیجئے وہ عظمت رفتہ، وہ شوکت پادینہ، وہ گزرا ہوا سکون، وہ اطمینان قلب اگر دوبارہ سے نصیب ہو سکتا ہے تو اسی در سے ہو سکتا ہے جہاں سے یہ تمہیں نصیب ملا تھا، جہاں سے تمہیں یہ وقت ملا تھا، اس وقت کی جابری کے لیے پھر اسی مرجع میں میرے عزیزو، ہم وہ خوش قسمت امت ہیں، ہم وہ بیدار وقت امت ہیں کہ جن کے پاس نبی کی سیرت طیبہ روز روشن کی طرح موجود ہے، کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ کتابیں حیات محمد مصطفیٰ کا ورق حرف اور سطر یقین کیجئے اس سورج سے بھی زیادہ چمکتی ہوئی دکھائی۔ یہ کسی اور قوم کو، کسی اور امت کو اعزاز حاصل نہیں، یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید جو قلب محمد مصطفیٰ پہ اترا تھا، غار ہرا کی خلوتوں میں نازل ہونا شروع ہوا تھا اور خطبہ حجۃ الوداع کو اپنے اتمام اور اکمال کو پہنچا تھا۔ آج اپنے نہیں، محبت کے پھول نچھاور کرنے والے نہیں، طنز اور تشریح کے تیر برسانے والے اس بات پر متفق ہے کہ مسلمان جو اپنے ہاتھوں میں کتاب اٹھائے ہوئے ہیں، یہ وہی کتاب ہے جو محمد عربی کے نازل ہے۔ اس سے بڑا اور اس سے بڑا کمال کیا ہو کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب مبین کو میری رہنمائی کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے، کائنات میں بسنے والے ہر شخص کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اسی طرح محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے جس طرح وہ نازل ہوئی۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا، آج پھر میں کندھے مقرر کے طور پر اور اپنے نوجوان بیٹوں سے مخاطب ہو کر وہ نسخہ قرآن مجید فرقان حمید
جو حضرت عثمان کی بوقت شہادت زیر تلاوت تھا، پڑھ رہے تھے، آپ پر بات کیا گیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. وہ مصحف، وہ صحیفہ، قرآن مجید فرقان الحمید کا وہ نسخہ آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے اور اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو محمد عربی کے قلب ابتر پر کوئی صدہ کمال کی جامع مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھے یا مکے اور مدینے کی حرم کی مساجد میں قرآن پڑھے؟ وہی قرآن ہے جو وہاں پڑھا جا رہا ہے، یہاں پڑھا جا رہا ہے، یہاں پڑھا جا رہا ہے، وہاں پڑھا جا رہا ہے. اور دوستان محترم، اس قدر باکمال لوگ ہو، اس قدر اللہ رب العالمین نے آپ کے بخت کو یاوری بخشی ہے کہ آپ کے نبی نے قدم اٹھایا تو لکھنے والوں نے لکھ لیا پہلے قوم سے اٹھایا بعد میں قوم سے. میرے نبی ہنسے، کتب شمائل کو اٹھا کے دیکھ لیا. میرے نبی ہنسے تو لکھنے والوں نے، صحابہ نے محفوظ کر لیا. جب سرکار ہنس رہے تھے کتنے دندان مبارک نظر آ رہے تھے. ہے دنیا معلوم میں کوئی ایک ذات بھی ایسی کہ اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار، اس کے امتی بڑی وجہ سے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ ہمارے نبی کا ہر عمل اور ہر فعل محفوظ ہے. لیکن مسلمان جاہل ہو یا عالم ہو، مسجد کا مولوی ہو یا مقتدی ہو، پوری جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میرے نبی کا ہر عمل محفوظ ہے. میرے نبی کا ہر میرے نبی کا ہر قول محفوظ ہے، ہر عمل محفوظ ہے. اور اپنی ایک کہی ہوئی بات پھر دہراتا ہوں، لوگوں کا کسی کا قول تو محفوظ ہو سکتا ہے، کسی کا عمل محفوظ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ذات تو وہ ہے کہ جس کا صرف قول نہیں، عمل نہیں، خاموش رہنا بھی محفوظ ہے. خاموش رہنا بھی محفوظ ہے. یہ علماء بیٹھے، ان سے پوچھئے حدیث تقریر کس کو ہے؟ تقریر یہ نہیں جو میں کر رہا. بنے حدیث میں تقریر کہتے ہیں کہ کوئی عمل حضور کے سامنے کیا گیا اور حضور اس پر خاموش. یاروں نے صرف عمل کو محفوظ نہیں کیا، جہاں خاموش رہے اس کو بھی محفوظ. انگلی اٹھائی نا، انگلی، اس کو بھی محفوظ کر لیا. انگلی یوں اٹھائی تو محفوظ کر لیا، یوں اٹھائی تو محفوظ کر لیا. بڑی معلوم حدیث ہے، شاید میں نے اس علاقے میں کہیں بیان بھی کی ہوگی، یقیناً کی ہوگی. حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. جو حضور نے اشارہ ہاکذا، ان دو انگلیوں کی طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی سرپرستی کرنے والا اس طرح ہوں گے جنت میں جیسے یہ دو انگلی ہیں. حضور نے فرمایا. آج 1500 سال کے بعد آپ کسی کو حدیث کے درس حدیث میں جا کے دیکھیں، جب وہ حدیث پڑھاتا ہے نا تو وہ صرف یہ نہیں کہتا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، نہیں. حدیث پڑھانے والا محمد الرسول اللہ کا غلام، حدیث کو روایت کرنے والا، انا وکافل الیتیم فی الجنت کے بعد ہاکذا کہتے ہوئے انگلیاں اٹھاتا ہے. اس لیے کہ وہ قول مصطفیٰ کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور عمل
अलैहिस्सलाम بیان کرتے ہوئے حدیث قدسی ہے، حضور مسکرائے، آپ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلی۔ بعد میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں مسکرایا کیوں ہوں؟ اس لیے کہ جب یہ روایت اللہ جل مجدہ سے جبریل امین میرے پاس پیش کر رہے تھے تو جبریل بھی مسکرایا، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل کیوں مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ پیغام بھیج رہا تھا، رب بھی مسکرا رہا تھا۔ آج 1500 سال کے بعد محدث کا درس حدیث دے رہا ہے، اور وہ حدیث قدسی بیان کرتا ہے، وہ صرف اس کو بیان نہیں کرتا، صاحب مسکراتا بھی ہے، اس لیے کہ وہ قول مصطفیٰ کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ عمل مصطفیٰ کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ حضور کے بولنے کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ حضور کے خاموش رہنے کی بھی۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، حضور کی ولادت پر، باسعادت پر جتنا بھی درود و سلام بھیج سکتے ہو، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز صبح و شام درود و سلام بھیجو، اور اپنے نبی کی اس عظمت کو اپنے آنکھوں کے سامنے بسا کے رکھو کہ میرے نبی کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے نبی کا فرمایا ہوا ہر ارشاد میری رہبری اور رہنمائی کے لیے، میری تاریک راہوں کو روشن کرنے کے لیے ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آخری مرحلے پر آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ نبی سے عشق بھی کرو، درود و سلام بھیجو، ٹوٹ کر دے، نبی کے لائے ہوئے پیغام پر بھی یقین اور اعتماد رکھو کہ محفوظ ہے اور موجود ہے۔ آخری مرحلہ کیا ہے کہ پورے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پوری ایمانی قوت کے ساتھ جو نبی قرآن کی صورت میں لائے یا اپنے اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمارے سامنے لائے، اس پر عمل کیا جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نبی سے عشق بھی کرتے ہیں۔ یہ تعلی کے طور پر نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ جتنا مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے کوئی اور قوم نہیں کرتی۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ جذبہ حب رسول سے سرشار ہے۔ میں حیران ہوں، آپ کو بھی یاد ہوگا جہاں تحریک نظام مصطفیٰ چلی تو وہ نوجوان جن سے متعلق عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ لوفر ہیں، لفنگے، لیکن جب ناموس مصطفیٰ کی بات آئی، جب حضور کی عزت کی بات آئی، انہی نوجوانوں کو میں نے سر پہ کفن لپیٹے ہوئے، انہی نوجوانوں کو میں نے جیلوں کی زینت بنے ہوئے دیکھا ہے۔ بلکہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کچھ اس وقت کے قیدیوں سے ملنے کے لیے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ پنڈی اڈیالہ نے اس وقت یہ کچہری میں جیل ہوا کرتی تھی، وہاں تشریف لے گئے۔ جب ان سے ملاقات کے بعد باہر آ رہے تھے
آپ نے فرمایا اس اگلے جمعے میں گرفتاری پیش کروں. سارے حیران ہو گئے بھائی آپ کس سے اجازت نہیں دیں. درجنوں کے حساب سے آپ ٹیبلٹس استعمال کرتے ہیں, عمر کے بھی اس حصے میں ہے, جیل کی زندگی تو صعوبت بنی ہوتی ہے اور مشکلات ہوتی ہیں, تو آپ نے کیوں ارادہ کرنا. ایک دو آدمی نے جرأت کر کے کہا کہ حضرت جی آپ خدا تکلیف فرمائیں, ہم لوگ ہیں. باہر نکلے, گاڑی میں بیٹھے تو پھر میں نے جرأت کی, میرے سامنے فیصلہ ہو یہ اچانک فیصلہ کیوں فرمایا. فرمایا جب میں نے اندر جانے کے بعد وہ نوجوان دوڑ دوڑ کے آ کے مجھ سے مل رہے تھے, میں شرمندہ ہو رہا, میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ کل روز محشر میں اپنے نبی علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جن کو تم اوباش کہا کرتے تھے, لوفر لفنگا کہا کرتے تھے, وہ تو میری عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے جیل کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے, اور تو مصلی پہ بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا. میں تو جاؤں گا عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جذبہ حب رسول تو ہماری نک نک نس نس اور قرآن کے صحیفہ صادقہ ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہے. حضور علیہ السلام کے قول و عمل کے محفوظ اور منضبط ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہے. جہاں کمزوری ہے وہاں عمل کی کمزوری. ایمان بھائیوں, میرے عزیز بچوں, میرے نوجوان بیٹوں, اگر کہیں کوئی خانہ خالی ہے تو وہ عمل کا خانہ. ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, دل و جان سے محبت کرتے ہیں, لیکن جو حضور نے فرمایا اس پر عمل کرنے کے لیے. اور کسی کا ایک جملہ ادھارن لے کر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نے کہا کہ مسلمان جس دن رسول اللہ سے محبت تو کرتے ہیں, جو رسول اللہ نے فرمایا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو, عظمت رفتہ اور شوکت پارینہ پھر آگے بڑھ کر ان کے قدم چومیں گی. پھر دنیا دیکھے گی کہ علم محمد مصطفیٰ کس طرح بلند ہوتا ہے. کاش وہ دن آئے. لیکن آپ سوچئے, ابھی ہم جلوس نکالیں گے, ابھی ہم جھنڈیاں یہ تحفے جلائیں گے, بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن کیا وہ معاشرہ جس میں صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولا جاتا ہے, اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تحفے جلائیں؟ اور پہلے دل کو تو روشن کرو, پہلے اپنے دماغ کو تو روشن کرو, اور یہ تحیہ تو کرو کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو. پھر آؤ نا میدان میں, پھر دیکھو نظر رحمت ادھر سے کیسے ہو رہی ہے. وہ معاشرہ جس میں صبح سے لے کے شام تک غیبت کی جاتی ہے, مسلمان بھائی کا گوشت کھایا جاتا ہے, اس معاشرے کو حب رسول کی بات کرنا ہمیں اچھا ہے. رسول اللہ یہ نہیں فرمائیں گے کہ میرے فرمائے ہوئے کی دھجیاں اڑا کر, کمکمیں لگا کر مجھے خوش کرنا چاہتا. میں جو قرآن لایا تھا اسے پڑھنے کے بجائے تاکوں میں سجا کے تو مجھے خوش کرنے کے لیے بازار میں 4 چکر لگا رہا تھا. کیا میں تیرے عمل سے واقف نہیں؟ کیا مجھے معلوم نہیں کہ تو نے زندگی کی صبحوں اور شاموں کو, لیل و نہار کو کس طرح گزارا ہے؟ مسلمانوں, اس ربیع الاول کے مقدس مہینے میں
یہ عہد کرو کہ وہ تمام احکام جن کا قرآن صریح الفاظ میں بیان کرنا، جو نصوص قطعیہ ہے، اس پہ عمل کریں۔ تہیا کر لو کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آئے اور میرا رخ کسی اور طرف ہو، حی علی الفلاح کی آواز آئے میرا رخ کسی اور طرف ہو۔ مسلمانوں آج تہیا کر کے اٹھو کہ میرے قدم نماز کی طرف، نماز کی طرف۔ میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کی خدمت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ ذرا غور سے سنیے گا پھر بات سمجھ آئے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ ہاں، جو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، جب وہ پلٹ کے اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں تو یہ گالی کس نے دی ہے؟ اسی نے تو دی ہے۔ اگر وہ ادھر نہ دیتا تو پلٹ کے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا۔ میرے عزیز بچوں، میرے نوجوان بیٹوں، وہ کام کرو کہ آپ کا کام دیکھ کر دیکھنے والے کی زبان سے نکلے اے اللہ اس کے والدین کو سلامت رکھ، کیسا خوبصورت عمل والا نوجوان معاشرے کو دیا۔ حضور علیہ السلام کے ایک ایک فرمان پر آپ غور کریں اور اسے حرز جاں بنائیں اور اس پر عمل کریں تو یقین کیجئے ہمارا معاشرہ جنت نزدیک معاشرہ بن سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ جس معاشرے میں بڑے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے اور چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کرتے، یار میں نام لیے بغیر کہنا چاہتا ہوں، آپ سمجھدار لوگ ہو، سیانے لوگ ہو، بڑے لکھے لوگ، آج کس طرح ہم ایک دوسرے کے دستوں کا نام، شام کو میڈیا کسی بھی چینل کو کھول لو، کس طرح چھوٹے اور بڑے ایک دوسرے کی عزت اور تکلیف کی دنیا میں دیکھتے ہوئے آپ کو، لیکن حضور فرماتے ہیں، سرور کون و مقام فرماتے ہیں علیہ السلام کہ جو بڑا چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا اور چھوٹا بڑے کا احترام نہیں کرتا فلیس منا۔ کیا مطلب ہے کہ وہ ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے، وہ مسلم معاشرے کا حصہ نہیں ہے، اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ یہ آج معیشت اور مہنگائی کا شور پڑا ہوا ہے اور درست پڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ تو عیاشیوں میں مصروف ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں شام کا چولہا بھی نہیں چلتا۔ کیوں؟ وہی گراں فروشی، وہی بلاوٹ، وہی ذخیرہ اندوزی، وہی اسمگلنگ۔ حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، تو ان چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اے محمد رسول اللہ کے غلاموں، اے میرے نوجوان بیٹوں، یہ جو میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا،
میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف پگڑیاں باندھنے سے کچھ نہیں ہوگا، جتنی مرضی موٹی پگڑی باندھ لو، وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، وہ اخلاق حسنہ پیدا کرو، استاد بھی پیدا کرے اور طلبہ بھی پیدا کرے، ورنہ پگڑیاں باندھ کے آئے ہو، پگڑیاں باندھ کے چلے جاؤ گے، پلے کچھ نہیں رہے گا۔ دینی مدارس کے طلبہ خلق محمد مصطفیٰ کا آئینہ دار ہو، دینی مدرسے کا طالب علم کسی مجلس میں جائے، مسجد میں جائے، کسی کے گھر میں جائے، کسی سے دعا سلام کرے، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا گواہی دے کہ یہ قرآن پڑھنے والا طالب، یہ محمد رسول اللہ کی حدیث پڑھنے والا طالب، سر پہ پگڑی ہو، دستار سجائی ہوئی ہو، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو، لیکن اس خلق کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا، اس کا شائبہ بھی اس کے کردار میں موجود نہ ہو۔ مجھے میرے بچوں بتاؤ کہ اگر صرف کپڑے پہننے سے اور ایک لباس اور ایک ہیئر اختیار کرنے سے جنت مل جاتی، رسول اللہ خوش ہو جاتے، خدا خوش ہو جاتا، تو پھر تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ اپنے اندر بچوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تعلیم کے مرحلے سے گزرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو دینی طالب علم ہیں اور ان کے اساتذہ ہیں، یہ تو معاشرے کے لیے نمونہ ہے، یہ اس کردار کو پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کو اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے اس کردار کو پیش کرنا چاہیے جو کردار ابو بکر کا تھا، جو عمر کا تھا، جو عثمان کا تھا، جو علی کا تھا۔ وہ کردار کہاں سے ملا تھا؟ وہ محمد عربی کے سامنے لالو ادب دے کر۔ آپ بھی قرآن پڑھتے ہو، آپ بھی حدیث پڑھتے ہو، آپ کے اساتذہ بھی مصلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کردار کو اپنانے کی کوشش کرو۔ مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اس کردار کو اپنائیں۔ اس کردار کو اپنایا تو یقین کرو، یقین کرو، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی تائید پھر سے ہمیں نصیب ہو۔ اور یہ جو آج ہم دنیا بھر میں رسوا ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین پھر سے ہماری عزت اور عظمت کو بحال فرمائے گا۔ لیکن ہماری عزت اور عظمت وابستہ ہے وحدانیت سے، محمد الرسول اللہ کی رسالت سے، قرآن سے اور محمد الرسول اللہ کے فرمان سے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، اور چین کے شہر میں مراکش کے بیابان میں ہے، اور چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکر دیکھے۔ وآخر دعوانا